اب انہوں نے اپنی شرح کے اندر ایسی کون کون سی باتیں کی ہیں جو اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، تو ان میں نمبر 1 سب سے پہلی چیز، امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں اسماء قدیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ اللہ کے لیے لفظ قدیم کے استعمال کو درست سمجھتے ہیں کہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابن ابی العز رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ شرح عقیدۃ طحاویہ جلد 1 صفحہ 77، ان کے ہاں اس لفظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں جائز ہے، اس کی وجہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النور المنیر التام القدیم الوتر الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ اس میں ایک لفظ آپ نے قدیم استعمال کیا، تو حدیث میں لفظ ہے النور المنیر التام القدیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العزت کے لیے لفظ قدیم استعمال کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ہے 3861، 3861۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، اس لیے لفظ قدیم کا استعمال درست ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ قدیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ پہلے ہیں اور اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ یا قدیم یہ جدید کی ضد نہیں ہے، قدیم جدید کی ضد نہیں ہے کہ آدمی یہ معنی لے قدیم بمانے پرانا، جدید بمانے نیا، بلکہ قدیم بمانے اول کے ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول ہے، تو قدیم بمانے اول کے اللہ پر اس کا اطلاق درست ہے۔ نمبر 2، ابن ابی العز رحمہ اللہ، انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اتباع میں کائنات کو قدیم بالنوع کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کائنات قدیم بالنوع ہے۔ عقیدہ شرح عقیدہ طحاویہ جلد 1 صفحہ 105 اور 6، صفحہ 105 اور 6۔ اب یہ جو بات ہے کہ کائنات کو قدیم بالنوع کہنا، یہ اہل سنت سے ہٹ کرے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کائنات قدیم نہیں ہے، قدیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات قدیم ہے، کائنات حادث ہے۔ کائنات کو اللہ رب العزت نے بعد میں پیدا کیا ہے، جس طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ایک وقت انسان پہ گزرا وہ کچھ نہیں تھا۔ انسان پر پہلے بھی عدم کا زمانہ گزرا، اب انسان ہے، بعد میں مرے گا، پھر بھی عدم کا زمانہ آئے گا۔ اسی طرح کائنات میں اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، عدم تھا، پھر اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو حدیث میں جو الفاظ ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ آپ پہلے، آپ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اگر کائنات کو قدیم بالنوع مانا جائے گا تو مانا ہوگا کائنات اللہ سے پہلے، جب سے اللہ اس وقت سے کائنات ہے، حالانکہ اللہ سے پہلے کائنات نہیں ہے بلکہ اللہ کے بعد ہے، اللہ کے امر کے بعد، پیدا کرنے کے بعد ہوئی ہے، اس لیے یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ نظریہ قرآن کریم کی اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر لوٹاتا ہے، پہلی مرتبہ پیدا اللہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو جس وقت تک وہ پیدا نہیں تھی اس پر عدم کا زمانہ گزرا، تو وہ حادث ہے۔ دیکھیں حادث کس کو کہتے ہیں؟ جس پر عدم کا زمانہ گزرے۔ قدیم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر عدم کا زمانہ نہ گزرے۔ تو کائنات پر عدم کا زمانہ گزرا، اس لیے وہ حادث ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے پیدا کیا پھر لوٹایا، تو جب پیدا کیا، جب تک نہیں کیا تھا وہ عدم تھا، تو جب کیا وہ حادث ہے، اس لیے کائنات حادث ہے، قدیم بالنوع نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3191، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ رب العزت تھا اور حالانکہ اس وقت کوئی اور چیز نہیں تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی، تو کوئی اور چیز میں کائنات بھی شامل ہے کہ کائنات بھی نہیں تھی۔ نمبر 3، تیسری رائے ابن ابی العز کی،
ابن ابی العز کلام نفسی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو حروف سے مرکب مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے صوت کے بھی قائل ہیں، آواز کے، اور یہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی۔ شرح عقیدت طحاویہ جلد 1 صفحہ 185، 198، 205۔ اہل سنت والجماعت اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ، سب کی رائے یہ ہے کہ کلام نفسی وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہ قدیم ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم سے جو صادر ہو رہا ہے وہ کلام حادث ہے، ہم خود حادث، تو کلام بھی حادث۔ اللہ رب العزت کی ذات قدیم، تو ذات باری تعالیٰ کا جو کلام نفسی ہے وہ بھی قدیم ہے، لیکن یہ کلام نفسی کے قدیم ہونے کے منکر ہے۔ نمبر 2، یہ اللہ کے کلام کو حروف سے مرکب مانتے ہیں اور صوت کے بھی قائل ہیں، جبکہ اہل سنت اللہ کے لیے صوت کے قائل نہیں ہیں۔ آواز میں حروف، ہر حرف پہلے ادا ہوتا ہے، پہلے نہیں تھا، ادا ہوا، پھر ختم ہو کر دوسرا حرف ادا ہوتا ہے، تو اس پر حدوث گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، آپ کے کلام پہ حدوث نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا اللہ کا کلام، اس پہ حدوث ظاہر نہیں ہوتا۔ اور پھر انسان کا کلام مرکب ہے، مرکب بھی حدوث کی علامت ہے، اللہ رب العزت اس سے پاک ہے۔ اب اللہ کے کلام کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ما یلیق بشانہ ہی ہے۔ یا تو اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے قرآن کریم میں لوح محفوظ میں کلام کو محفوظ کیا، اللہ رب العزت نے کن کہا اور قرآن کریم پورا لوح محفوظ میں آ گیا اور انسان کا ریکارڈ آ گیا۔ یا اسی طرح کلام جو جبرائیل کے واسطے سے آیا تو اللہ نے جبرائیل کے دل پر القاء کیا، یا اللہ نے کس طرح پڑھا وہ کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، اس کیفیت کی تعیین ہم نہیں کر سکتے، وہ ما یلیق بشانہ ہی ہے۔ اس لیے صوت کے ساتھ یا حروف کے ساتھ اسے مرکب ماننا یا کلام نفسی کا انکار کرنا، یہ اہل سنت کی رائے سے ہٹ کرے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی 13ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 458 ہے۔ حافظ ابن حجر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اگر صوت ہوگی تو ہماری اصوات کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ زبان اور مخارج کی محتاج بھی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہماری رؤیت کی طرح نہیں ہے۔ اب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ اور جسم اور عضو کی ضرورت نہیں ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مخلوق سے جدا ہے، تو صفت کلام میں بھی اللہ مخلوق سے جدا ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ نمبر 4، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو تعویل قریب ہے اس کا انکار کرتے ہیں، صفات کی تعویل قریب کا انکار کرتے ہیں۔ شرح العقیدت طحاویہ جلد 1 صفحہ 264۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا صفات باری تعالیٰ کے بارے میں 2 رائے ہیں، نمبر 1 تفویض اور نمبر 2 تعویل۔ تفویض کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو الفاظ ہیں، جیسے کہ لفظ وجہ ہے، لفظ ید ہے، تو ما یلیق بشانہ، اور تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظ چہرے سے مراد ذات ہے اور ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ متقدمین نے تفویض کو لیا، متاخرین نے تعویل کو لیا۔ تعویل اس لیے کی کہ عوام کے لیے معنی سمجھنے میں مشکلات تھی، تو عوام ان معانی کا غلط مطلب لے رہے تھے، اپنے اوپر قیاس کر رہے تھے کہ اللہ کا اسی طرح چہرہ ہوگا، اسی طرح ہاتھ اور پاؤں ہوں گے، اس لیے انہوں نے تعویل کر دی لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ اب یہ تعویل قریب لینا جائز ہے، ایک تو تعویل بعید ہے وہ نہیں، تو تعویل قریب یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ لیکن اب امام ابن ابی العز نے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں صفات میں کوئی تعویل قریب نہیں لی جائے گی، تعویل کرنا ان کے ہاں درست نہیں ہے، اور یہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی۔ تو بہرحال ان کی یہ رائے جو ہے یہ بھی اہل سنت سے ہٹ کر ہے، ان کی ذاتی رائے ہے۔ اہل سنت کے ہاں استواء علی العرش ہو، صفات کے مسائل ہوں، دونوں درست ہے، تفویض بھی اور تعویل بھی۔ نمبر 5، امام ابن ابی العز عرش پر اللہ تعالیٰ کی فوقیت مکانی یا فوقیت ذاتی اور حسی کے قائل ہیں۔ عرش پر اللہ کے لیے فوقیت مکانی، حسی اور ذاتی کے قائل ہیں۔ شرح العقیدت طحاویہ جلد 1 صفحہ 364 375۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت مکانی یا حسی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ ان کی رائے یہ ہے اللہ رب العزت کے لیے عرش پر
فوقیت حصی یا جسمانی نہیں ہے، اللہ حص اور جسم سے کیا ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، ان کا معنی یہ جو لیا گیا حصی کا، تو اس صورت میں اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا کہ اللہ کے لیے جسم ہوگا، اللہ رب العزت مکین ہوگا اور عرش مکان ہوگا اور مکین مکان پر ہوگا تب فوقیت ہوگی۔ تو یہ والا معنی اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔ اہل سنت یا تو تفویض پہ ما یلیق بشانی، یا اس کو تعویل کرتے ہیں غلبہ، اللہ عرش پر مستوی، اللہ کے لیے غلبہ ہے۔ جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں آج کل فلاں آدمی عرش پر ہے، فلاں آدمی کرسی پر ہے، تو یہ کرسی کی تعبیر، عرش کی تعبیر غلبے سے، حکومت سے، اقتدار سے ہے۔ تو اللہ کے لیے اللہ عرش پر مستوی، اللہ کے لیے اقتدار اور غلبہ ہے، یہ تعویل ہے۔ یا استواء کا وہی مطلب جیسے امام مالک فرماتے تھے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، ایمان لانا اس پر واجب ہے، باقی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک آدمی اللہ کے لیے عرش پر فوقیت حصی کو مانے گا، پھر یہ جو دیگر آیات ہیں ان کا کیا مطلب ہوگا؟ مثلا قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اگر فوقیت مکانی لے لیں تو یہ ان آیات سے متعارض ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے میں شیرک سے زیادہ قریب ہوں، تو جب فوقیت حصی وہاں ہے تو شیرک سے زیادہ اللہ کیسے قریب ہو؟ اسی طرح قرآن کریم کی آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یا اس طرح إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، کہ میں یقیناً تم دونوں کو دیکھوں گا بھی، تمہاری گفتگو بھی سنوں گا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ اللہ فرما رہے میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ یا واللہ معکم سورہ محمد میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك، جہاں بھی کوئی سرگوشی کرے، دو ہو تو تیسرا اللہ، تین ہو تو چوتھا اللہ۔ اسی طرح وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، اللہ آسمان میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی وہ اللہ معبود ہے۔ تو اگر فوقیت حصی اور مکانی لی جائے تو ان آیات سے یہ متعارض ہوتی ہے، اس لیے یہ جو رائے ہے یہ رائے جمہور سے ہٹ کر ہے۔ پھر دوسری یہ بات کہ یہ فوقیت بسا اوقات اس میں کمال نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک دفعہ بادشاہ نیچے ہوتا ہے اور اس کا مزدور چھت پر ہوتا ہے، تو چھت پر ہونے سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ بادشاہ محل میں نیچے ہے اور اس کے محافظ اوپر چڑھ گئے، تو فوقیت کسی بھی شے کی فوقیت اس کی حصی، اس کی عظمت کی دلیل نہیں ہے کہ فوقیت حصی ہوگی تب عظمت ہوگی۔ مقام اور مرتبہ عزت ہوتا ہے، بادشاہ جہاں بھی رہے، نیچے ہو تب بھی بادشاہ، اوپر بیٹھے تب بھی وہ بادشاہ ہے۔ اصل چیز اس کا مرتبہ ہے، اس کا اوپر نیچے منزل میں ہونا یہ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال فوقیت حصی اصل فضیلت نہیں ہوتی، اصل فضیلت جو ہوتی ہے وہ اعزاز اور مقام ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے یہ بھی اہل سنت سے ہٹ کرے۔ اب یہاں یہ جو ایک رائے دی جاتی ہے ایک حدیث کی صورت میں، اب یہ روایت چونکہ صحیح حدیث ہے، مستند روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس کو دلیل میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جاریہ لائی گئی، آپ نے اس سے جب پوچھا کیا تو اللہ رب العزت کو تسلیم کرتی، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا انگلی سے آسمان کی طرف۔ تو آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ تو آپ نے فرمایا یہ مومن ہے، اسے آزاد کر دو۔ اس سے یہ سوال لیا جاتا ہے کہ اشارہ آسمان کی طرف تھا تو معلوم ہوتا ہے اللہ آسمانوں میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے نمبر ایک، اس روایت کے اندر ایک تو الفاظ میں کافی اضطراب آیا ہے، الفاظ ہر جگہ دوسرے سے بالکل مضطرب ہے۔ پھر یہ میں حوالہ بتا رہا ہوں، دیگر جگہ جو روایات ہے اس میں لفظ اتشہدینہ ہے، جیسے موطا مالک رقم الحدیث 616 ہے، اس میں لفظ اتشہدینہ اللہ الہ الا اللہ فقالت نعم، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا اتشہدین انی رسول اللہ، قالت نعم، اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں۔ تو گویا آپ کا سوال اس بارے میں تھا کہ کیا تو اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دے رہی ہے؟ نہیں۔ اب یہ سوال اور جواب موطا مالک میں رقم الحدیث 616، مسند احمد رقم الحدیث 15734، سنن دارمی رقم الحدیث 2393، مسند البزار رقم الحدیث 4749، مصنف عبد الرزاق، السنن الکبریٰ للبیہقی، المعجم الکبیر طبرانی، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ جو روایت موجود ہیں اس میں یہی الفاظ ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ اصل الفاظ یہی ہیں جس کے اندر اتشہدین ہے۔ پھر سنن نسائی کی جو روایت ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ربک قالت اللہ، آپ نے فرمایا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ہے۔ تو سنن نسائی کے الفاظ میں سوال یوں ہے، کیا الفاظ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ربک قال اللہ، یہ الفاظ سنن نسائی، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور المعجم الکبیر طبرانی۔ تو معلوم ہوا کہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اتشہدینہ کے ساتھ تھا یا آپ کا سوال من ربک کے ساتھ تھا۔ باقی جہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سوال یوں ہے این اللہ، اور جواب میں جو انہوں نے کہا فی السما، تو اس روایت کو روایت بالمعنی پر محمول کریں گے، روایت بالمعنی پر محمول کریں گے تاکہ تمام روایات میں تطبیق اور توافق ہو جائے اور تعارض باقی نہ رہے۔ اور انگلی کا اشارہ یہ اللہ کی عظمت کے لیے تھا، جس طرح ہم اتحیات میں انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے اشارہ جو کیا جا رہا ہے اللہ عرش پر ہے باقی کائنات میں کسی جگہ نہیں ہے، وہ عظمت کے لیے اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جب دعا پڑھتا ہے اشارہ کرتا ہے تو یہاں بھی باندی کا اشارہ عظمت کے لیے تھا۔ اللہ رب العزت کے لیے جو ثابت کیا جاتا ہے وہ عظمت کے لیے، جیسے برائی کی نسبت نہیں کرتے، ہر علو چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ اب معاذ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العزت زمینوں کے نیچے، ایسا جملہ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے لیے علو کی صفت ثابت کریں گے، صفت کمال ہمیشہ اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان زمین کو بھی، کتے اور خنزیر کو بھی، لیکن یہ جملہ نہیں کہتے کہ اللہ وہ ہے جس نے خنزیر کو پیدا کیا، کتے کو پیدا کیا۔ جملہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جس میں آسمان اور زمین تمام کائنات کو پیدا کیا۔ تو الخیر کلہ بیدیک والشر لا ینسب الیک، خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں بیماری کی نسبت اپنی طرف، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مرض کی نسبت اپنی طرف، شفا کی نسبت اللہ کی طرف، حالانکہ بیمار بھی تو اللہ نے کیا، ہونا چاہیے تھا وَاللَّهُ أَمْرَزَنِي، اللہ نے مجھے بیمار کیا اور وہی اللہ شفا دے رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی انعمت، انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے لیکن غضبت نہیں ہے، غیر المغضوب۔ وہاں دیکھیں آپ صیغہ اس میں مفعول آیا ہے اور وہاں فاعل کی تصریح نہیں کی گئی، غضبت تصریح نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ہر وہ چیز کے جو عیب کی ہوگی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جو اشارہ تھا وہ اشارہ عظمت کی وجہ سے تھا، یہی جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ نمبر 6، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے کو لیتے ہوئے وہ جہنم کے فنائے نار کے قائل ہیں کہ جہنم پر ایک وقت آئے گا کہ اس پر فنا ہو جائے گی۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ جلد 2 صفحہ 625-626۔ اب جہنم کے فنا ہونے کا قائل ہونا یہ علامہ ابن قیم کی رائے ہے، اور ان کے بعد ابن ابی العز کی، جمہور کی رائے یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جہنم بھی ہمیشہ رہے گی اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی۔ قرآن کریم کی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ ہر دفعہ کھالوں کو بدلے گا اور وہ عذاب کو جہنم میں محسوس کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بخطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جا بجا قرآن کریم میں ہم فیہا خالدون کی صراحت موجود ہے، اس لیے جہنم کے فنا کا نظریہ درست نہیں ہے۔ ان حضرات نے جو تعویل کی ہے وہ اس کو محمول کرتے ہیں یعنی لمبے وقت پر، طول زمانہ پر، کہ جہنم ایک طویل مدت تک باقی رہے گی، اور لیکن وہ اس کے ہمیشہ خلود کے قائل نہیں ہیں، ہمیشہ ہونے کے۔ جمہور جنت کے اور جہنم کے ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں، تو بہرحال یہ رائے بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 7، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کرسی کو موضع القدمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے وہ موضع القدمین ہے، کہ اللہ رب العزت کے قدمین کے لیے گویا جگہ ہے۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ جلد 2 صفحہ 379، 1-80 میں۔ اب یہی رائے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی تھی، مجموعۃ الفتاویٰ جلد 5 صفحہ 75۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعضهم یقول موضع قدمیہ و بعضهم یقول واضع رجلیہ علیہ، کہ بعض قائل ہیں
کہ اللہ رب العزت کی کرسی پر قدمین ہے یا کرسی پہ پاؤں ہیں۔ اب یہ جو رائے ہے یہ بھی جمہور سے ہٹ کر ہے کہ کرسی کو جو کنایہ لیا گیا ہے جمہور کے ہاں وسع کرسی السماوات کو، یہ تو یہ کنایہ ہے بادشاہت سے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں آج کل اقتدار اور کرسی کس کے پاس ہے، آج کل کرسی پہ کون بیٹھا ہے، حالانکہ ہر گھر میں کرسی ہے، تو یہ کرسی کنایہ اقتدار سے۔ اور یہ نمبر 2 یہ کرسی کنایہ علم سے ہے کہ اللہ رب العزت کے علم نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے، یا تفویض کہ ما یلیق بشانی ہے، اللہ رب العزت کی کرسی اللہ ہی کی شایان شان ہے، لیکن موضع القدمین کی صراحت کرنا یہ جمہور اہل علم کی رائے نہیں ہے۔ نمبر 8 اب انہوں نے اپنی